أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما معزز سامعات اور رائق کے بہترین ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مومن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں اس کی تفسیر چل رہی ہے۔ آیت 46 کے ریلیٹڈ ہم پڑھ رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے فرعون اور اس کے فالوورز، اس کے جو قوم ہے ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا ان کی قبروں میں صبح اور شام۔ تو اس کے ریلیٹڈ ہم پڑھ رہے تھے۔ تو قبر کے ریلیٹڈ جو قرآن میں آیتیں ہیں اس کا ہم نے جائزہ لیا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر کچھ احادیث ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ کہتا ہے تشہد پر قائم رہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، اور اس پر عمل کرتا ہے، پریکٹیکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو استقامت نصیب فرماتے ہیں موت کے وقت بھی، قبر میں اور قیامت کے دن۔ پھر ہم نے سمجھا تھا کہ جو قبروں میں عذاب خاص کر دو چیزوں کو بتائی ہے کہ ایک ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے، اور دوسرا چغل خوری جو کرتے ہیں ان کی وہ دو گناہوں کی وجہ سے زیادہ قبر کے عذاب میں لوگ مبتلا ہوں گے۔ اور آگے اور ہم نے سمجھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور جن کے علاوہ سارے لوگ قبر کے عذاب اور قبر میں جو انسان چیخے گا چلائے گا وہ سب جن اور انسان کے علاوہ سب لوگ سنیں گے، یہ بھی ہم نے سمجھا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ جو فوت ہو جاتا ہے اس کو اپنی منزل تک جلدی سے جلدی لے کر چلو، اگر وہ نیک ہوگا تو پھر اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا، اگر وہ برا ہوگا تو اس کا بوجھ تم اپنی گردنوں سے اتار پھینکو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسرا اور ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ 3 چیزوں میں 2 چیزیں قبر تک جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ ایک جو چیز ہے عمل، وہ قبر میں بھی ہمارا ساتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی ہم نے سمجھا تھا کہ بہت ہی خوبصورت شکل کا انسان، بہت ہی خوبصورت لباس میں، بہت ہی خوبصورت خوشبو میں ملوث ایک شخص قبر میں ہمارے پاس آئے گا جو ہوگا ہمارا عمل۔ اور کئی ساری آیتوں میں بھی ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اگر قبر کے موت کے وقت کی سختی سے ہمیں محفوظ ہونا ہے تو ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے، مومن بن کے دکھانا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکام کو فوراً مان لیتا ہے اور اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی دکھائی دیتی ہے۔ آگے کچھ احادیث ہے اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ سنن نسائی 1834 اور مشکات میں 1629 میں بتایا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مومن کا موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل اللہ کی راحت اور رزق کی طرف، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ سے ناراض نہیں، تو بہترین
कस्तूरी की खुशबू में लेकर आसमान तक ले जाते हैं। कस्तूरी की खुशबू में उसको लपेटते हैं, उसकी रूह को, फिर वो आसमान तक ले जाते हैं, फिर मोमिनों की रूहों के पास ले जाते हैं। और दरमियान का हमने पिछली हदीस में समझा था, फिर आसमानों पर ले जाते, फिर वापस उसको लेकर आते हैं खबर में, फिर सवाल जवाब होते हैं। सवाल जवाब सारे होने के बाद उस मोमिन की रूह को मोमिनों की रूहों से मिला देते हैं, यानी पहले जितने भी लोग गुजर चुके हैं उनकी रूहें लफ़ी इल्लीन में रखी जाती है। लफ़ी इल्लीन में सारी रूहों को मिला दिया जाता है और वो लोग उसके आने से बहुत खुशी महसूस करते हैं, जैसे दुनिया में लोग आपस में एक दूसरे के मुलाकात से खुशी महसूस करते हैं। फिर वो लोग नए आने वाले रूह से पूछते हैं, खैर खैरियत पूछते हैं कि कौन कैसे है, घर पे सब कैसे हैं, वो फला किधर है, फला किधर है। तो ये कुछ गमगीन दिखाई देता है। तो जो पहले की रूह हैं वो कहती हैं कि ज़रा रुको, ये अभी दुनिया की तकलीफ़ से होकर आया है। तो फिर कुछ टाइम बाद वो बताता है कि फ़लाँ के बारे में तुम पूछ रहे थे, वो तो कब का फौत हो चुका है। तो वो लोग आपस में बात करेंगे कि वो कहाँ है, यहाँ तो नहीं आया। तो फिर उनको समझ आएगा कि वो लफ़ी सिज्जीन में गया है। तो लफ़ी सिज्जीन एक जगह है जहाँ पर जिसका हमने समझा था ज़मीन के तह में, निचली ज़मीन पे एक गड़ा है जहाँ पर बद रूहों को रखा जाएगा। अल्लाह ताला हम सब के रूहों को लफ़ी इल्लीन में रखे और हम सब से ऐसे अमल करवाए जो अल्लाह ताला के पास काबिल कबूल हो, आमीन। एक और हदीस में बताया गया, तिरमिज़ी 1071 में अबू हुरैरा से रिवायत है, जब मैयत को दफन किया जाता है तो 2 सियाह फाम ने आँखों वाले फरिश्ते उनके पास आते हैं, ब्लैक कलर के आँखों वाले फरिश्ते उनके पास आते हैं और एक को मुनकर कहते हैं, दूसरे को नकीर कहा जाता है। मुनकर नकीर है उनका नाम। बस उस शख्स के बारे में कहा, वो लोग उस बंदे से सवाल करेंगे, तुम उस शख्स के बारे में क्या जानते हो जो तुम्हारे पास आया था, जो अल्लाह ताला की दावत तुम तक पहुंचाया था। तो वो जवाब देंगे कि वो अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और वो दोनों कहते हैं, हमें पता था तुम यही जवाब दोगे। फिर इसकी खबर को लंबी और चौड़ाई में 70 हाथ चौड़ा किया जाता है। 70 हैंड्स मतलब 7-8 फ्लोर्स के उतनी लंबाई उसका चौड़ा कर दिया जाता है। हर तरफ से अगर वो देखेगा तो 70 हाथ लंबी उसकी कब्र, यानी एक्सपैंड कर दी जाएगी, खुली स्पेशियस कब्र बन जाएगी। कब्र में रोशनी कर दी जाती है। फिर इसे कहते हैं कि सो जा, और वो कहता है मैं अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहता हूँ ताकि इन्हें बताऊं कि मैं कामयाब हो गया हूँ। तो घर वाले आखिरी में उसको वहाँ पर याद आएंगे। क्यों? जब वो कामयाब होगा तो वो अपना रिजल्ट अपने घर वालों से शेयर करना चाहेगा। तो लेकिन फरिश्ते कहते हैं कि तू दुल्हन की तरह सो जा, जिसे इसके घर के अजीज तरीन शख्स ही उसे बेदार करेगा, हत्ता कि अल्लाह ताला उसे ख्वाब गाहों से उठाएगा क़ियामत वाले दिन। यानी जैसे दुल्हन सो जाती है, उसको उस पूरे घर में उसका अजीज तरीन शख्स कौन होता है? उसका शौहर होता है। तो जब शौहर उठाने तक वो बेफिक्र सो जाती है, इसी तरह क़ियामत तक तुम अब खबर में सोए रहो, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन दोबारा तुम्हें उठाएंगे। इस तरह उसको सुला दिया जाता है नेक रूह को। अगर वो मुनाफिक हो तो वो कहेगा मैंने तो लोगों को कहता हुआ सुना। उसको भी यही सवाल किया जाएगा, तुम उस इंसान के बारे में क्या जानते हो जो तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम लेकर आया था? तो वो कहेगा मैंने तो लोगों को जो कहते हुए सुना, मैं भी वही कहता हूँ। मुझे तो ख़ास कुछ पता नहीं है कि वो कौन थे, लेकिन लोगों को कहते हुए मैंने सुना था, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। फरिश्ते कहते हैं हमें पता है, तुम यही कहोगे। बस ज़मीन से कहा जाएगा इस पर तंग हो जा,
اور وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ہڈی جو پنڈلیاں اور پھسلی آپس میں ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہے، اتنا قبر دبا دیتی ہے۔ اس پر مسلسل عذاب ہوتے رہتا ہے اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھائیں گے تو اس کی قبر کو اندھیرا اور جہنم کی کھڑکی وہاں پر کھول دی جاتی ہے۔ اور آگے احادیث میں بتایا گیا، سنن ابو داؤد میں 99 حدیث میں ہے کہ ازدے ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ سانپ جو بہت ہی خطرناک زہریلا جو ہوتا ہے، وہ 99 ازدے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں اس قبر میں، اور قیامت کے دن تک اسے وہ ڈستے رہتے ہیں۔ اور اگر وہ ایک ازدہ 99 میں سے اگر ایک ازدہ بھی زمین میں اگر ڈسے کسی زمین پہ، تو پوری زمین پر ایک پودا بھی نہ اگے، یعنی اتنا زہریلا وہ ہوتا ہے کہ زمین کو سب ختم کر دیتا ہے، اس کا جو پاورز ہے وہ سارے ختم کر دیتا ہے۔ اگر وہ ایک ازدہ، یعنی ہماری کیفیت دیکھیے، ہم انسان کیسے ہے، اور اگر وہ ایک ازدہ نہیں 99 ازدے ہیں اس کو مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ایزیوم کرے اس چیز کو کہ قبر میں انسان ہے اور اطراف 99 سانپوں کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بات ماننے والا بنائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی 2308 اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور مشکات میں 123 ہے۔ عثمان غنی جب بھی خبر سے گزرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی خبر سے گزرتے تھے اتنا روتے کہ داڑھی آپ کی تر ہو جاتی تھی۔ تو یہاں پر تھوڑا غور کرے اس چیز کو، صحابہ کرام کیسی کیفیت محسوس کرتے تھے اور ہماری کیفیت کیسی ہوتی۔ ہم جب خبر کے عذاب سنتے یا اللہ کے پنشمنٹس کی بات سنتے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات سنتے، تو ہمارے اندر جھرجھری بھی طاری نہیں ہوتی، رونگٹے بھی نہیں کھڑے ہوتے۔ لیکن صحابہ کرام ایسے ہوتے تھے کہ ان کے داڑھی تر ہو جاتی تھی، ان کے کلیجے پھٹ جاتے تھے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے۔ تو عثمان غنی جب خبر سے گزرتے، ان کا گزر ہی ہوتا تو ان کی داڑھی تر ہو جاتی، اتنا وہ روتے تھے۔ ہم کئی دفعہ قبرستان کے آگے سے گزرتے لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا، کیوں؟ لا علمی ہے۔ اگر علم ہو بھی تو اتنا ایمان نہیں ہے، کیا ہونے والا ہے، کیسا پنش ہونے والا ہے۔ دیکھیں، ایک سنن داؤد کی ابھی جو ہم نے پڑھا ہے 99 سانپ، اگر ایک سانپ بھی چھوڑ دیا جائے تو انسان اس کو دیکھنے سے ہی برداشت نہیں ہوتا، تو اگر وہ چھوڑ دیے جائے تو کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو پوچھا گیا، آپ جہنم کے عذاب سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا خبر کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس سے بچا لیا گیا وہ ساری منزلوں سے بچا لیا گیا، یعنی جو یہ منزل میں کامیاب ہو گیا آگے کی ساری منزلوں میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں سختی ہوگی، یہاں پر پکڑا گیا پہلی منزل میں، تو آگے کی ساری منزلیں مشکل ہوگی، وہ کامیاب ہونا وہاں پر ناممکن ہے۔ اسی لیے پہلی منزل کو ہمیں کامیاب کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ بہت ہی سخت چیز ہے قبر، بہت ہی سخت گڑھا ہے قبر کا۔ اور مسلم کی روایت ہے، قبرستان جایا کرو، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تلقین کرتے تھے، ہدایت دیتے تھے کہ قبرستان جایا کرو، موت کو یاد کیا کرو۔ سب سے زیادہ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی موت کو ہر دن یاد کرتا ہے اور دن میں کئی دفعہ یاد کرتا ہے۔ جب ہم موت کو یاد کرتے، جب ہم اپنے رزلٹ کو یاد کرتے ہیں، تبھی وہ یاد کرنا ہمیں عمل میں دوڑاتا ہے، وہ یاد کرنا ہمیں
عمل کرواتا ہے. اگر ہم جیسے ہمارا نفس جو ہوتا ہے وہ ایک آوارہ قسم کا نفس ہوتا ہے, بھٹکنے لگتا ہے ادھر ادھر دنیا میں بھٹکنے لگتا ہے, ذرا آپ ڈھیل دے دو تو وہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. لیکن موت کی یاد کیا کرتے ہیں, اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے, اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر وہ جم کر رہتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے عذاب کو, پنشمنٹس کو, اپنی منزلوں کو یاد کرتے رہنا ہے. ایک اور حدیث میں ہے, بخاری کی ہے 832 اور مسلم میں 1325 اور 1324, مشکات میں 939 والی حدیث ہے. تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو. جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نماز میں تو پھر وہاں پر 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو, اللہ کی پناہ میں آؤ. ایک ہے جہنم, دوسرا ہے زندگی اور موت, تیسری چیز ہے دجال, اور چوتھی چیز ہے قبر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب المحیا والممات ومن عذاب الدجال فتنۃ المسیح الدجال ومن عذاب القبر. یعنی یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرو ہر دن. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ ان چیزوں سے. جب ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے, بچ کر زندگی گزارنا ہے, تو ہمیں عمل کرنا ضروری ہے. جیسا کہ ہم نے ساری یہ قبر کی آیتوں میں ہم نے سمجھا کہ عمل ہی بہت امپورٹنٹ ہے. عمل کے بغیر برباد ہونے والا ہے ہمارا رزلٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. ایک اور حدیث میں بتایا گیا, ابو داؤد کی 3221 میں, مشکات میں 133 ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفنا کر فارغ ہوا کرتے ہیں تو اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے استغفار کیا کرو اور اس کی استقامت کی دعا کرو, ابھی اسے قبر میں سوال کیا جائے گا. قبر میں دفنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی تلقین کی ہے, ابھی اس کا سوال جواب ہونے والا ہے. مطلب جو اس کا جنت اور جہنم کی جو چیز ہے وہ فکس ہو جانے والی ہے. تو اسی لیے قبر میں دفنانے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کیا کرو. ایک اور حدیث میں ہے مسلم کی 321, مشکات میں 1716 میں, حضرت عمر بن عاص کے جب موت کا وقت آیا تھا تو وہ دیوار کی طرف اپنا منہ کر کے زار و خطار رو رہے تھے, اتنا رو رہے تھے تو ان کی رو کر ان کا برا حال ہو گیا تھا. تو ان کے بیٹے ان کے پاس آئے اور بیٹوں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے, آپ ان کے ساتھ تھے, تو آپ اتنا کیوں ڈر رہے, آپ تو اور صحابہ میں سے آپ ہیں, تو آپ اتنا کیوں ڈر رہے, اتنا کیوں پریشان ہو رہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹو, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. پھر کہا میری زندگی میں 3 دور گزرے, 3 مرحلے گزرے ہیں. پہلا مرحلہ وہ تھا جو میں کفر کی حالت میں تھا, اسلام قبول نہیں کیا تھا, تو اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی نفرت کیا کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے سب سے پہلے میں رہا کرتا تھا. یہ ایک میرا دور ہے. اگر اس دور میں میری موت آ جاتی تو سیدھا میں جہنم میں چلا جاتا. اب میری زندگی میں دوسرا دور آیا جو صلح حدیبیہ کے بعد. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت دے دی, وہ ایمان قبول کر لیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب میرے لیے نہیں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم میرے لیے لازم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں مانتا تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں, انہیں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کر دیا, عمر بن عاص نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں کیے, تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے مجھے ضمانت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے
کفر کی حالت میں جو میں نے گناہ کیا سارے اللہ نے معاف کر دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، کفر سے ایمان کی طرف آنا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو کفر سے انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ بیٹوں اگر اس دور میں میری موت آتی تو میں جنت میں جاتا. اب میرا تیسرا دور آیا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جنگ صفین ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، امیر معاویہ اور حضرت عائشہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. تو اس زمانے میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں ٹھہرا تھا. تو اب میں امید کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے، کیونکہ یہ دور میں مسلمانوں کے خلاف ٹھہرا ایسا بھی مجھے لگا. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے. تو انہوں نے کہا کہ میری میت کے ساتھ نوحہ کرنے والی کو نہ لے جانا اور نہ آگ اٹھا کر لے جانا. جب میری قبر پر مٹی ڈال چکو تو میری قبر پر اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے. تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے تک میری قبر پہ بیٹھے رہنا تاکہ میں تھوڑا اندر قبر میں بہل جاؤں، سیٹ ہو جاؤں. پھر ملک الموت یہ کب آتے ہیں، منکر نکیر کب آتے ہیں؟ جب لوگ دفنا کر 40 قدم چلے جاتے ہیں تو پھر منکر نکیر آتے ہیں. تو یہ ان کا ایک سوچ تھی، انہوں نے ایک خوف سے، ڈر سے اپنے بیٹوں کو انہوں نے نصیحت کی کہ میرے ساتھ ایسے کرو تاکہ پھر میں قبر میں جانے کے بعد تھوڑا سیٹ ہو جاؤں، پھر جواب دینے کے میں قابل بن جاؤں تو پھر تم وہاں سے جانا. یعنی یہ صحابہ کرام کا ایسا خوف ہوتا تھا، ایسا ڈر ہوتا تھا، رو کر پریشان ہو کر خوف سے حالت ان کی بری سے بری ہو جاتی تھی. لیکن ہم اپنا دیکھیں، جب یہ احادیث پڑھ رہے، صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے، حدیث ہے اچھا قبر کی حدیث ہے، نہیں، اس کو اپنے اوپر طاری کرے. کیا ہم ایسی کیفیت محسوس کر رہے؟ کیا ہم ایسا اپنے آپ میں فیل کر رہے؟ کیوں نہیں فیل کر رہے؟ اگر نہیں فیل کر رہے تو ہمارے اندر اتنا ایمان نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. تو ویسی کیفیت نہیں ہے جو صحابہ کرام کی تھی. ہمیں ایسی کیفیت پیدا کرنا ضروری ہے، تبھی ہم ایمان والوں میں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں گے، جنتی بنیں گے، جنت کے مشتاق بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 8621 میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے، اب وہ احادیث دیکھیں گے، اب ہم وہ احادیث دیکھیں گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں بعض سولوشنز دیے ہیں. وہ کون سے؟ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتا ہے، یہ سورت عذاب قبر کے اگینسٹ آ کر کھڑے ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا جاتا ہے. یعنی سورہ ملک کی اتنی زیادہ فضیلت آئی ہے، اتنی زیادہ فضیلت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اسی حدیث کو ایک اور طریقے سے بھی راوی نے روایت کی ہے کہ قرآن میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرتے ہیں، وہ ہے سورہ ملک. سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے جو 29 جز کے شروع میں آتی ہے. تو اس کا پڑھنا، یعنی صرف پڑھنا مطلب صرف پڑھتے نہیں رہنا ہے. سورہ ملک میں بتایا یہی گیا کہ موت آنے والی ہے، اپنے اعمال سدھار لو، اپنے آپ کو صحیح کر لو. اور یہ اللہ تعالیٰ ہر دن ریمائنڈر کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی ہے کہ ہر دن سونے کے پہلے تم سورہ ملک پڑھ لو. یعنی ہر دن جیسے سو رہے. کل ہم نے ایک کیلکولیٹ کیا تھا، اگر 60 ایئرس کا کوئی شخص ہے تو کتنے بار مر رہا وہ 60 ایئرس میں؟ 21900 21,900 ٹائمز وہ مر رہا ہے. 60 ایئرس والا آدمی ڈیلی مر رہا ہے. اگر وہ قیلولہ کر رہا ہے تو اس سے زیادہ بھی اس کا یہ. تو مرنے کے پہلے
تو اب ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی ہمارے پاس موت آ سکتی ہے. تو یہ سورہ ملک پڑھا کرے ہر روز اور اس پر غور و فکر کرے، ہر دن اس کو سمجھے، تاکہ ہماری دوسرے دن ہم اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اٹھیں، ہم اپنی اصلاح کی نیت سے جاگے. پھر جب اللہ تعالیٰ دوسری ایک اور موقع دیتے ہیں، ہر صبح ہمیں ایک اور موقع دے رہے اللہ تعالیٰ، ہر صبح ایک اور زندگی کا ایک اور دن دے کر ہمیں اللہ تعالیٰ اور موقع دے رہے. ٹھیک ہے، ابھی تو کرو، ابھی تو آؤ میری طرف، ابھی تو پلٹو میری طرف، ابھی تو میری بات مانو. تو یہ ایک موقع مل رہا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا بنائے. اچھا، ایک اور حدیث میں ہے، عقبہ بن عامر سے روایت ہے، اگر قبر میں تمہیں نجات ملنی ہے، آخرت میں نجات ملنی ہے، تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو.